مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم یا کریم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو کفن پہ نام لکھ دینا ہے بندہ غوث اعظم کا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے پیارے محبوب خدا
تاجدار بدوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے آج ہم عرس حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قندیل نورانی شہباز لامکانی قطب ربانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس تقریب میں جو بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے سالانہ ہے اور مرکزی جامع مسجد اکبری کے تسلسل کے اعتبار سے ماہانہ ہے، اس محفل پاک میں حاضر ہیں قرآن پاک کا 27واں پارہ سورہ الواقعہ کی چند آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہو، تم لوگ 3 اقسام پر مشتمل ہو۔ پہلی قسم فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا ما اصحاب المیمنہ، کیا بخت ہے ان لوگوں کے، کیا مقدر ہے ان لوگوں کے، کیا قسمت ہے ایسے لوگوں کی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا ما اصحاب المشأمہ، کیا برا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دائیں ہاتھ والوں کی کیا خوشحالی ہوگی، بائیں ہاتھ والوں کی کیا بدحالی ہوگی۔ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے ان کا نصیبہ مثالی ہے، اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا ان کی حالت دیکھنے والی ہے۔ اور تیسرے لوگ وہ ہیں والسابقون السابقون، جو حساب و کتاب سے آگے نکل چکے ہیں۔ السابقون، وہ سبقت لے گئے۔ یہ وہ لوگ نہیں جن کا حساب کیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش کرے گا۔ یہ سبقت لے گئے، یہ حساب و کتاب کے مراحل سے آگے نکل گئے، اور فرمایا والسابقون السابقون، جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ فرمایا اولئک المقربون، یہ سبقت لے جانے والے لوگ اللہ رب العزت کے قرب میں فائز ہیں۔ یہ مقربین کی وہ جماعت ہے کہ جو بخشش کا انتظار کرنے والے نہیں بلکہ بخشش کو تقسیم کرنے والے ہیں، جن کو بخشش کو حاصل نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ
اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرمائے گا۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں ہے، نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں ہے۔ یہاں پر قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ قابل غور ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے، بلکہ فرمایا فی جنات النعیم، وہ جہاں بھی ہیں وہ جنتوں میں ہیں، وہ نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں ہیں۔ فرمایا ثلۃ من الاولین، یہ جو مقرب لوگ ہیں ان کی ایک بڑی جماعت پہلوں سے ہے، ان کی کثیر تعداد پہلوں سے ہے، اور اس امت کے پہلے افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اس امت کے پہلے افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اور اولون وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کے ساتھ جوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، اس کائنات کے مرز وجود میں آنے سے لے کر اب تک زمانے نے جتنی بھی کروٹیں بدلی ہیں، بہترین زمانے کے لمحات وہ ہیں جن لمحات میں میں ہوں۔ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی۔ پہلے زمانے ہیں یا بعد والے زمانے ہیں، جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دور تھا یا جتنا دور ہے یا جتنا دور ہوگا اس قدر وہ خیر سے محروم ہوگا، اور جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا قریب تھا یا قریب ہے وہ زمانہ اتنا ہی خیر والا ہے۔ خیر ساری کی ساری ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جو چیز ذات مصطفیٰ سے چمٹ گئی وہ خیر پا گئی، جو انسان رسول اللہ کے دامن سے چمٹے وہ انسان خیر والے، جو جانور رسول اللہ کے دامن سے لپٹ گئے وہ جانور خیر والے، جو زمانے کے لمحات رسول اللہ کے دامن سے منسلک ہو گئے وہ لمحات خیر والے۔ یعنی خیر ذات مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، فرمایا اس کے بعد وہ جو میرے زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تین زمانوں کا ذکر کیا، میرا زمانہ، میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا زمانہ، پھر ان کے ساتھ ملا ہوا زمانہ۔ جو رسول اللہ کا زمانہ ہے وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ زمانہ رسالت معاب میں صحابہ بنے، اور صحابہ کے زمانہ میں تابعین بنے، اور تابعین کے زمانہ میں تبع تابعین بنے۔ یہ تین زمانے یہ تو اولین میں شامل ہیں، یہ اولین میں شامل ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ وہ جو مقربین ہیں ان کی ایک بڑی جماعت اولین میں سے ہے، ان کی بڑی جماعت اولین میں سے ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور تھوڑے سے لوگ بعد والے زمانے میں بھی ہے۔ بعد والے لمبے زمانے میں تھوڑے سے لوگ بکھیر دیے، جب وہ بکھر گئے، پہلے وہ زمانہ تھا جب ایک ہی وقت میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں،
ابو ہریرہ بھی ہیں، پھر ان کے ساتھ زمانہ ملا تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بھی ہیں، سارے مقربین اس زمانے میں جمع ہیں۔ اس زمانے میں مطالعہ کرو تو تمہیں بہت سارے مقربین نظر آئیں گے، لیکن جب بعد والا زمانہ ہے تو کسی صدی میں عبد القادر جیلانی نظر آتا ہے، پھر کسی اور صدی میں داتا علی حجویری نظر آتا ہے، پھر صدیاں گزرتی ہیں تو فرید الدین گنج شکر نظر آتا ہے، پھر صدیاں گزرتی ہیں تو شاہ سلیمان توسیع نظر آتے ہیں، پھر صدیوں بعد سلطان العارفین نظر آتے ہیں، پھر صدیوں کی مسافت پر شہاب الدین سہروردی نظر آتے ہیں، بایزید بستامی نظر آتے ہیں۔ زمانہ بعد میں جاتا رہا، یہ مقربین تھوڑے ہوتے گئے، فاصلوں پر ہوتے گئے، تو فرمایا ہاں مقربین کی جماعت ہے، مقربین کی جماعت ہے، ان کی تقسیم ایسے ہے کہ ان کی بڑی جماعت پہلے زمانے میں ہے۔ ان کی بڑی جماعت کہاں ہے؟ پہلے زمانے میں، جو زمانہ رسول اللہ کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ان کی تھوڑی سی جماعت بعد والے زمانوں میں ہے، اور وہ صدیوں کی مسافت پر ستارے چمک رہے ہیں۔ اب صدیوں کی مسافت پر چمکنے والے ستارے، توجہ کیجئے گا، آئے صدیوں بعد، آئے صدیوں بعد، اور اس کا شمار ہو صدیوں پہلے کے لوگوں میں، آئے صدیوں بعد اور اس کا شمار ہو صدیوں پہلے لوگوں میں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو داتا علی حجویری کہتے ہیں، خواجہ اجمیری کہتے ہیں، شیخ سید عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کی شخصیت، آپ کی ذات والا گرامی قدر، یہ وہ ہے جو آئی تو صدیوں بعد، لیکن ان کا شمار اولون السابقون میں ہوتا ہے، جن کا شمار اولون السابقون میں ہوتا ہے، اور ان کا شمار اس زمرے میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے اولئک المقربون کا ٹائٹل دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مقربین کا ٹائٹل دیا، اور آپ نے اپنے قصیدہ میں خود کہا انا فی حضرت التقریب وحدی، میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے اس مقام پر ہوں کہ مجھے میرے زمانے میں اور کوئی اس مقام پر نظر نہیں آ رہا۔ انا فی حضرت التقریب وحدی، میں حضرت قرب باری تعالیٰ میں اکیلا کھڑا ہوں، اپنے زمانے میں اکیلا ہوں، مجھ سے پہلے زمانے کے لوگ تو وہاں ہیں لیکن میرے زمانے کا وہاں کوئی موجود نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں اس قرب کے درجے پر ہوں کہ یصرفنی وحسبی ذو الجلالی، فرماتے ہیں ذات میری ہے لیکن میری ذات میں تصرف سارا اللہ کا ہے، میں اس طرح مٹ چکا ہوں اس کے ارادے میں، اس کی رضا میں، اس کی محبت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس قدر مٹ چکا ہوں کہ میری کوئی بھی ادا اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ یصرفنی، وہ مجھے بلاتا ہے میں بولتا ہوں، وہ مجھے چلاتا ہے میں چلتا ہوں، وہ مجھے دکھاتا ہے میں دیکھتا ہوں، وہ مجھے سلاتا ہے میں سوتا ہوں، وہ مجھے جگاتا ہے میں جگاتا ہوں۔ میں نے کوئی بھی کام اپنی مرضی پہ نہیں چھوڑا، میں نے کوئی بھی کام اپنی مرضی پہ نہیں چھوڑا۔ اور انبیاء کرام میں، نبیوں کی صف میں یہ مقام مدینے کے تاجدار کو حاصل ہے، مدینے کے تاجدار کو حاصل ہے۔ اور مدینے کے تاجدار کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں،
وہ بات بھی نہیں کرتا. جو بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا وہ کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا ہوگا؟ جو بات بھی اپنے محبوب کی مرضی سے کرتا ہے وہ چاہے تو بولتا ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں بولتا. وہ جو چاہتا ہے وہ کلمہ زبان پر لاتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں لاتا. اس نے اپنا سارا کچھ اس طرح مٹا دیا ہے ذات حق تعالیٰ میں، فنا کے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم کی بقا مل چکی ہے. وما رمیتا اذ رمیتا کی بقا مل چکی ہے. نبیوں کی صف میں یہ مقام مدینے کے تاجدار کا ہے، اور ولیوں کی صف میں یہ مقام بغداد والے تاجدار کا ہے. ولیوں کی صف میں یہ مقام شیخ سید عبد القادر جیلانی کا ہے، جس کے بارے میں وہ الہامی قصیدہ غوثیہ میں کہتے ہیں کہ یصرفنی، میری ذات میں تصرف میرے رب کا ہے. میری ذات میں تصرف میرے، بولیے سارے، رب تعالیٰ کا ہے. اب میں شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ہسٹری اور تاریخ میں ایک پہلو، صرف ایک پہلو بیان کروں گا، اور وہ پہلو کیا ہے؟ بلا شک و شبہ شیخ سید عبد القادر جیلانی کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، مردوں کو زندہ کیا، مردہ دلوں کو زندہ کیا. انہوں نے کرامات اس طرح دکھائی ہے جس طرح تسبیح کے تانے اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو بکھرتے ہیں، اتنی تیزی سے آپ کی کرامات آپ سے صادر ہوتی تھی. اور آپ کی علمی شخصیت بھی تھی، جاہل پیر نہیں تھے، عالم تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے خطیب تھے، اپنے وقت کے امام مصلی کے تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی بھی آپ تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے مدرس بھی آپ تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے مفسر، محدث اور فقیہ بھی آپ تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ علم نحو، علم صرف میں، علم بلاغت اور علم فصاحت میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کا ایک رنگ یہ بھی تھا کہ آپ اللہ رب العزت کے ایک عاشق تھے. آپ کی ذات عشق خدا میں، محبت الہ میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ مرتبہ مقام محبت میں اس مقام پر اور کوئی فائز نہ تھا نہ بعد میں کوئی ہو سکا. اس قدر آپ مرتبہ محبت میں تھے. جب یاد الہی میں ہوتے تو اتنے محو ہو جاتے کہ اپنے وجود کا بھی کوئی خیال نہ رہتا، اپنے وجود کا بھی کوئی خیال نہ رہتا. اللہ رب العزت کی یاد میں اتنا مستغرق ہو جاتے، اتنا ڈوب جاتے کہ انہیں حالات کی خبر نہ رہتی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز، ایک سانپ آپ کے لباس میں داخل ہو گیا، آپ کے آستین میں داخل ہوا، بدن سے لپٹتا لپٹتا گلے میں آ کر گھوما اور پھر دوسرے آستین سے نکل آیا، پھر آپ کے لباس میں داخل ہوا اور پیٹ سے ہوتا ہوا گریبان میں چکر ڈال کر منہ کے سامنے منہ کر لیا. خطرناک سانپ آپ کے بدن کے ساتھ کھیلتا رہا اور آپ اپنے رب کی نماز میں محو رہے. مجال ہے کہ توجہ بھی ہٹی ہو، توجہ بھی ہٹی ہو. ایسا پتہ کب ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی کسی کی یاد میں اتنا ڈوبا ہوا ہو کہ حال کی خبر نہ ہو. ایسا تب ہوتا ہے اگر کسی کو عشق کی دولت ملی ہے نا کبھی، وہ حقیقی ہے یا مجازی اپنی قسمت. اگر کوئی اس پیریڈ سے گزرا ہے نا
بعد میں کوئی مانے یا نہ مانے گزرتے سبھی ہیں. اگر کوئی اس بازار سے گزرا ہے تو وہ ان کیفیتوں کو جانتا ہے کہ یہ مجنونانہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے، یہ بے سرتی کی کیفیت، یہ بے خبری کے اوقات اور لمحات کب پیدا ہوتے ہیں، جب محبوب کی یاد میں بندہ اتنا ڈوب چکا ہو کہ اسے اور تو پورے دنیا جہان کی کوئی خبر نہ ہو، کوئی خبر نہ ہو. آپ نے جب نماز مکمل کی تو وہ سانپ تھوڑے فاصلے پر ایک دوسری شکل اختیار کر گیا. وہ اصل میں سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا. وہ کون تھا؟ جن تھا. کہنے لگا عبد القادر بڑا پکا ہے، جس مقام پر تو فائز ہے اس مقام پر پہنچے ہوئے ولیوں کو، 70 اولیاء کو میں نے اس مقام سے نیچے گرا دیا ہے. میں کسی کے میں سامنے آیا تو اس کا ظاہر سنبھل نہ سکا، وہ ظاہر اپنے ظاہری وجود کو ٹکا نہ سکا، اور اگر کسی کا ظاہر سنبھلا بھی تو اس کی توجہ جم نہ سکی، اس کی توجہ میری طرف ہی رہی. لیکن تو اپنے رب کا کیسا عاشق ہے کہ میں نے اتنا تجھے ستایا، نہ تیرے ظاہر میں فرق آیا نہ تیرے باطن میں فرق آیا. تیرا ظاہر تو کیا ہٹتا، تیری توجہ بھی اپنے رب کی یاد سے نہ ہٹی. جو اپنے رب سے اس قدر ٹوٹ کر عشق اور محبت کرتا ہے اس کو شیخ سید عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو آئی تو بعد والے زمانے میں ہے، لیکن اس کا شمار السابقون الاولون اولئک المقربون میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی کیفیات کا تذکرہ سن کر ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی کیفیات باطنی کا صدقہ عشق حقیقی کی کوئی خیرات اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.